واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 37 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دے۔ ناظرین، اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، اللہ کی قسم، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جبکہ دوسری طرف حضرت ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ انتقال کر گئے۔ ناظرین، ان کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ہوئی۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ناظرین، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ناظرین، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر ناظرین، یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو حضرت ابو طالب نے لوگوں سے کہی، ناظرین، یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ ناظرین، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ ناظرین، وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ ناظرین، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کے ایک چھچلی جگہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اوتھلی جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد اور ایک اور روایت کے بموجب 35 دن بعد رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی۔ ناظرین، ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ ناظرین، اس وقت وہ
65 برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل مبارک میں تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مددگار اور غم گسار اٹھ گئے۔ ناظرین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑا سخت صدمہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھی۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت پہنچاتی۔ ناظرین، تبلیغ و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار رہتی اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی و غم گساری کرتی۔ ناظرین، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک سے محو نہ ہوتی۔ اکثر یاد فرمایا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان۔ معزز ناظرین، 25 سال تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مددگار و مشیر رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے انہی سے ہوئی۔ ناظرین، ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کی۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تاریخ وفات 11 رمضان المبارک بمطابق 10 نبوت ہے۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں اترے۔ ناظرین، انہیں مقام جہون میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بن گیا۔ ناظرین، کیونکہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ ناظرین، اسی طرح کے پے در پہ علام و مصائب کی بنا پر اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 38 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔